چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے ایک ایک باب پڑھتے جا رہے تھے. اب تک تقریباً ہم لوگوں نے 4 باب مکمل پڑھ لیے ہیں. آج 5واں باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بعض لوگوں کے پاس نسخے کے صفحے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر باب کی ترتیب کہیں ہے تو وہاں دیکھ لیں. الباب الخامس باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. جی کوئی ایک صاحب پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، کوئی بھی شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صحیح پڑھو نا؟ یہ مطلب آپ کے پاس کتاب میں ایسی ہے؟ آیتوں کا اختلاف ہے کیا؟ بعض نسخوں میں کوئی آگے پیچھے ہے. آپ جو آیتیں پڑھے، یہ جو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہے آیت. یہ اصل میں فتح المجید میں اس طرح سے ہے. دیکھو مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، چلے گا. وہ آیتوں کا آگے پیچھے ہونا استدلال تو اور 2 مرتبہ ایک ہی آیت 2 مرتبہ بھی آئے نا کوئی آیت. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ہو گیا، باب ہی ختم. باب ختم کیا ہے اب اس کے بعد؟ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب فيه اکبر المسائل واهمها، یہ نہیں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. راشد چلیے خیر، یہاں تک ہے آیتیں ہے ہے ہیں. ہے ہے جی پڑھیے پڑھوں کیا؟ پڑھیے پڑھیے. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها جی وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذا البراء وهذه الموالاة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہاں جو باب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باندھا ہے باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ. یہاں توحید کی مزید وضاحت ہو رہی ہے. تفسیر تو توضیح کے معنی میں ہے و شہادتی اللہ الہ الا اللہ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی شہادت کی توضیح ہے. اس باب کے ضمن میں یہی چیزیں وہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. توحید کی تفسیر یا توحید کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. یہاں اس سے پہلے جو آیت ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ اس سے پہلے کی آیت ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہاں اس آیت سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے عمل صالح کا وسیلہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہی توحید کا تقاضا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. اصل میں جو اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کسی نااہل انسان کو نہیں پکارتے ہیں, ہم کسی لائق انسان ہی کو پکارتے ہیں. حتیٰ کہ ہم مریم, عیسیٰ, وہاں کے جو نصارہ بھی تھے, جو اہل کتاب تھے وہ, اور یہ مشرکین, یہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی پکار رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم, عزیر, ان لوگوں کو جو بزرگ لوگ تھے, جو نیک بندے تھے اللہ کے, ان کو ہم پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے نبی اور رسول ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو جس کو تم پکارو گے اللہ کے علاوہ, ان کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے. نہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ وہ تمہاری باتوں کا گویا کہ تمہارے جو مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں. اب یہ بات مزید وضاحت کی گئی کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو خود ان کا حال یہ تھا. یہاں انبیاء کی طرف اشارہ ہے, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہاں خود جو انبیاء تم جن کا ذکر کر رہے ہو, یہ لوگ خود ایسے تھے کہ یہ خود اپنے رب کے پاس وسیلہ
لگاتے اپنے اعمال کا یا نیک عمل کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، تو یہ جن لوگوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان کا خود حال یہ تھا۔ تو یہاں توحید کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان توحید کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے، تو اسے اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھائے۔ تو یہ اگر انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو گویا کہ وہ توحید کے تقاضوں میں پورا اتر رہا ہے۔ اگر اپنی مصیبت میں کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے امیدیں باندھا ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ گویا کہ توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات یہاں پر گویا کہ بتانا مقصود ہے، اسی لیے اس آیت سے مؤلف نے استدلال کیا۔ اسی طرح جو دوسری آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو نمونے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ خود ایک موحد اور امام الحنفاء تھے، وَكَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف جہاں بیان کیے، بتلایا کہ وہ ایک مخلص بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری طرح سر نگوں ہونے والے بندے تھے۔ تو یہ سارے اوصاف جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہاں ان کے بعض محاورے یا بعض ان کے محادثات جو ان کے قوم سے ہوئے تھے ان کو بھی ذکر کر دیا۔ انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اننی براء مما تعبدون، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کرتے ان سب سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ یہاں صرف استثناء کیا تو ایک ہی ذات کو کیا، اور سارے لوگوں سے براءت کا اظہار کر دیا اور بیزارگی کا اظہار کر دیا۔ تو یہ توحید کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کو ثابت کرے، اور اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب سے براءت کا اظہار کرے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں اپنے براءت کا اظہار کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ہر موحد بندے سے مطلوب ہے کہ وہ ما سوى اللہ سے براءت کا اظہار کرے۔ اسی طرح اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جو نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنے اہل علم کو ان کے مرتبے سے زیادہ مرتبہ دے دیا تھا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حلال کر دی تھی، یہ اپنے منمانی کے طور پر اس کو حرام کر لیتے، یا اگر کوئی چیز حرام ہوتی تو اس کو حلال کر لیتے، ایسے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نصارہ تھے ان کے اپنے اہل علم کی اور اپنے علماء کی اتباع کیا کرتے تھے ایسے سارے معاملات میں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ چیز شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، پھر بھی ان کے علماء اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو وہ اپنے علماء کی بات کو مان لیتے اور اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ شریعت تھی اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ چیز گویا کہ انہوں نے تحلیل و تحریم کے ذریعے اپنے علماء کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طیبات کو حرام قرار دے دے؟ تو یہ کسی کے لیے حق نہیں پہنچتا، چونکہ اہل کتاب نے یہ اپنے علماء کو یہ حق دے دیا تھا، یا اپنے علماء کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا تھا کہ وہ تحلیل اور ان کی تحریم کو مان لیتے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے غافل ہو جاتے، شریعت کو گویا کہ ٹھکرا دیتے۔ تو یہ تحلیل و تحریم علماء کی اپنے مان لینا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کرنا، گویا کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اپنے علماء کو گویا کہ شریک کر لیا تھا کیونکہ تحلیل و تحریم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔
یہ بات مزید وضاحت کے طور پر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی ابن حاتم الطائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا جن چیزوں کو وہ لوگ حلال کر دیتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو، شریعت میں حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، تو تم لوگ اس کو حلال مان لیتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل مان لیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے تو بھی مان لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یہی ان کی گویا کہ عبادت ہے، یہی تم ان کی گویا کہ عبادت کر رہے ہو اور شرک میں مبتلا ہو رہے ہو. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ حق تم ان لوگوں کو دے رہے ہو، ان علماء کو دے رہے ہو. یہاں پر یہ چیز ہم لوگوں کو ایسے سرسری طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو چیزیں فقہی اعتبار سے بعض اجتہادات کی بنیاد پر، بعض دلائل کی بنیاد پر کوئی کسی کو مکروہ قرار دیتا ہے، کوئی کسی مکروہ سے بڑے درجے میں قرار دیتا ہے، تو یہ سارے اجتہادات اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اپنے من سے کسی چیز کو حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، جب تک کہ جو آدمی ایسا اجتہاد کر رہا ہے اس کا مقصود یا اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو میں حلال کروں یا حرام کروں. جب تک اگر ایک عالم جو اجتہاد کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو میں جانوں، تو پھر یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ یہ لوگ حلال کو حرام کر رہے ہیں یا حرام کو حلال کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ شرعی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پہنچیں. یہ بات ان کے نیتوں پر موقوف ہے، اور ان کے اجتہاد کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. اگر وہ صحیح ہوں گے تو 2 ثواب ملیں گے، اگر غلط ہوں گے تو پھر بھی 1 ثواب ملے گا، کیونکہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ شریعت کو سمجھیں. ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے برخلاف کوئی فیصلہ کریں. یہ نیتوں پر موقوف ہے. یہاں اہل کتاب کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ اپنی منمانی اس میں کریں، یہ ان کی نیت تھی. اچھا، اس کے بعد جس آیت سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استدلال کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبت ہوگی، اللہ کے رسول کے لیے محبت ہوگی، اور یہ ان کی جو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایمان والے کی، اس کے اندر کوئی بھی ایسا شریک نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی ایک موحد سے مطلوب ہے. تو یہ جو کفار مکہ تھے یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیتے، اور ان شرکاء کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی یہ عبادت بھی کیا کرتے تھے ان کو محبت کرتے، اور محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آخر میں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، آخر میں جہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہے دوسری آیت کا، وہاں ان کا انجام بتلایا کہ یہ لوگ جو اپنے معبودان باطلہ کو یا جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرتے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر گویا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ سارے محبت کی دوڑ میں اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہی رہیں گے، تبھی جا کر توحید کا تقاضا پورا ہوگا. یہ ہو گئی چاروں آیتوں سے استدلال کی بات اور اس کی استدلال کی وضاحت. اب یہاں پر ایک حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور
اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سارے چیزوں کا انکار کر دیا، تو پھر ایسے شخص کا مال اور ایسے شخص کا خون حرمت والا ہو گیا۔ اور اگر یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی وہ دل ہی دل میں اگر منافق بنا رہتا ہے یا اسلام سے عداوت رکھتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کرے گا۔ یا ایک عام مسلمان بھی ہے، یہ سارے کام انجام دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں ان سب کا انکار بھی کرتا ہے، لیکن اندر دل ہی دل میں اس کے کوئی خرابی ہے یا ایمان میں اس کا کوئی شک ہے، تو پھر یہ اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ بات یہاں پر خاص طور پر جو امام محمد بن عبد الوہاب نے اس کو استدلال کے طور پر جو حدیث لائی ہے، یہ حدیث ہی کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ صرف آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے چیزوں کی یہ پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، ان سارے چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ تو ما سوى اللہ کا انکار یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے گا۔ یہی چیز بتلانے کے لیے یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں، اور مزید وضاحت اس کی آئندہ سطروں میں انہوں نے کر دی۔ سب سے پہلی بات نصوص کے ذکر کے بعد انہوں نے جو ذکر کیا ہے، فیہ اکبر المسائل و اہمھا، اس میں سب سے بڑا شیخ ایک چھوٹا سوال ہے۔ ہاں فرمائیے۔ تو لوگوں کو کیا معلوم شیخ کہ جو ہے نا انہوں حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے علماء کو مواخذہ کرنا چاہیے نا، کہ عوام الناس کو کیوں اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ہے کہ جو ہے نا تم ان کو بنا لیے ہو، احبارہم و رہبانہم، ان کو آپ کیوں بنا لیے؟ عوام کو کیا معلوم کہ وہ حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں؟ تو ہونا چاہیے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ پکڑتا بنسبت جو ہے نا عوام الناس کے۔ یہاں پر جو صیغے ہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیے ہیں صیغے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ جو عوام ہے، جن کو ہم عوام کہہ رہے ہیں یا عوام کے طبقے میں شمار کرتے ہیں، ان کے دلوں کے حال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ خود جو ہے نا جانتے ہیں کہ اصلی شریعت تو اب یہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے کچھ علماء کی بھی کیا کہتے ہیں سرپرستی حاصل کر لیں گے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے ایسے صیغوں کے ذریعے سے ان کے گویا کہ ان کا راز اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے بنا لیا، یہ خود جانتے بھی تھے۔ ایسی ساری چیزیں ہماری شریعت میں موٹی موٹی چیزیں تو علم تھی ان کو کہ یہ، اب مثال کے طور پر جو چیزیں زنا کی سزا قتل ہے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ موٹے طور پر جانتے تھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ تفصیل میں کچھ ان لوگوں کو علم نہیں ہوگا، لیکن موٹی بات تو ان لوگوں کو علم میں تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے احبار اور رہبان کو اس درجے پر لا کھڑا کیے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذکر کیا۔ تو یہ اتنے معصوم عوام نہیں تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ سوچیں کہ وہ لوگ بے گناہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ایسے صیغے کے ساتھ کہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں اپنی شریعت کیا ہے، اس کے باوجود ایسے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ مجھے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے آپ کچھ جزاک اللہ خیر۔ یہ صیغے کی روشنی میں بس۔ جی 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 جزاک اللہ خیر۔ ان کو معلوم ہوتے ہوئے ان لوگوں نے ان کو اپنا یہ بنا لیا تھا جی جی سب کچھ۔ ہاں، کیونکہ جو وضاحت جزاک اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی تھی کہ کیا انہوں نے یہی کہا تھا خاص، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگ جن چیزوں کو وہ حلال کر لیتے ہیں، جن حرام کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو یہ حلال قرار دیتے ہیں، تو تم حلال مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مان لیتے ہیں۔
تو کہا یہی تو تمہاری ان کی عبادت ہے، یعنی ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ چیز ہماری شریعت میں ممنوع ہے، اس کے باوجود علماء کا سہارا لے کے اس کو جو ہے ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت تو خود حضرت عدی بن حاتم کے قول سے بھی ہو جاتی۔ جی جی صحیح ہے، چلیے اور شاید اور 2-4 منٹ اس میٹنگ میں ہیں، جی، جزاک اگر اللہ خیر، ہاں جزاک اگر اللہ۔ اس میں یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ اسی لنک پہ انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں دوسری کتاب شرح نووی کے لیے۔ اس میں 2-3 مسئلوں کی وضاحت اگر ہو سکے تو کر لیں گے۔ فی اکبر المسائل و اہمھا، سب سے بڑی بات اس میں، اس حدیث میں جو وضاحت کی جا رہی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور انہوں نے ذکر کی، دیکھیے نصوص کے بعد وشرح هذه الترجمہ ما بعدها من الابواب، کہ یہ جو ترجمہ یعنی یہ جو عنوان انہوں نے باندھا ہے امام محمد بن عبد الوہاب نے، باب تفسیر التوحید و شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی وضاحت اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کی وضاحت، اسی عنوان کی گویا کہ شرح آگے ہمارے ہم کو ملے گی۔ آئندہ جو ابواب آ رہے ہیں وہ توحید ہی کے تقاضوں کی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ان کا مزید وضاحت کرنے والا ہے کہ آئندہ ابواب میں کیا بحث ہونے جا رہی ہے۔ اچھا یہاں پر اس حدیث میں یا اس عنوان کے تحت انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں، یہاں پر کن مسائل کا ذکر کیا؟ فی اکبر المسائل و اہمھا وہی تفسیر التوحید و تفسیر الشہادہ، یہاں توحید کی تفسیر بیان کی گئی کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی سے امیدیں باندھے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سارے چیزوں کی برات کا اظہار کرے، اور اسی طرح تحلیل و تحریم میں کسی کو شریک نہ کرے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کر دی ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے اس کے مطابق چلے، اس میں کسی اور کو تحلیل و تحریم میں شریک نہ کرے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جس طرح محبت کی جاتی ہے اس کی طرح کسی اور کو محبت نہ کرے، یہ وضاحت ہی اس میں کر دی گئی ہے۔ اکبر المسائل و اہمھا، اہم موٹے بڑے بڑے مسائل اس باب کے تحت انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل کیا تھے؟ یہی ہیں تفسیر التوحید، تفسیر الشہادہ، وبینھا بامور واضحہ، اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بڑے بڑے باتوں کے ساتھ مؤلف نے ذکر کر دیا آیتوں کے استدلال کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر مزید وضاحت یہ کیسے کر رہے ہیں؟ منہا آیت الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بین فیہا الرد علی المشرکین الذین یدعون الصالحین، یہ جو اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بین فیہا الرد علی المشرکین الذین یدعون الصالحین، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رد کر دیا، جو صالحین کو پکارتے ہیں ان پر رد کیا۔ ففیہا بیان ان ھذا ھو الشرک الاکبر، یہی اصل میں شرک اکبر ہے۔ تم لوگ چاہے نبی اور رسول کو پکارو، چاہے ملک مقرب کو پکارو، جو ملک بہت ہی عظیم مرتبے والے فرشتے ہیں ان کو پکارو، کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارو گے تو وہ شرک ہی شمار ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے حاجتوں کے لیے پکارنا یہ واضح شرک ہے، یہ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جائے تو پھر وہ بات محل نظر ہے یا وہ بات تفسیر طلب ہے، اس میں کوئی بات وضاحت طلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی آپ پکاریں